من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الجمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الجمعہ کی یہ آیت آپ جمعے کے دن اکثر نمازوں میں سنتے ہیں. اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اذا نودیا، فعل جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نودیا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اذا کا ترجمہ آپ کو ویسے آتا ہے جب معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ. اذا نودیا، جب ندا دی جائے للصلاۃ. اب اس کنسٹرکشن پہ غور کریں. للصلاۃ، نماز کے لیے. تو لام جارہ اور پھر الصلاۃ تھا اسم، تو جار مجرور مل کے آپ کا مرکب جاری بن گیا. للصلاۃ، نماز کے لیے. می یوم الجمعۃ، من حرف جر، پھر من کی وجہ سے آپ کا اسم یوم جو ہے وہ جر میں چلا گیا. یعنی اصل میں کنسٹرکشن تھی آپ کے سامنے یوم الجمعۃ، مرکب اضافی، جمعے کا دن. تو می یوم الجمعۃ، پھر تجوید کے قواعد اپلائی کرتے ہوئے وہ نون ساکن کی آواز کو آپ یا میں مرج کر کے پڑھیں گے تو می یوم الجمعۃ یعنی جمعے کے دن میں سے. یعنی جب نماز کے لیے ندا دی جائے. اب نماز تو ظاہر بات ہے 5 نمازیں ہیں، لیکن جمعے کے دن میں سے کون سی نماز مراد ہے؟ وہ نماز جمعہ ہے. تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا، تو جلدی کرو. اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اِلَىٰ پھر آپ کا حرف جر آ گیا، اور حرف جر کے بعد آپ کا اسم مجرور یعنی ذکر. کنسٹرکشن تھی آپ کی مرکب اضافی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اِلَىٰ لگا تو اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یعنی اب یہ چھوڑ دو، دیکھیں ایک فعل ہے، فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. تو جب فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اور البیع، خرید و فروخت، اسم استعمال ہوا ہے. پھر آگے کیا الفاظ ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا، تو پھیل جاؤ. فِي الْأَرْضِ، پھر جار مجرور آ گیا، زمین میں پھیل جاؤ. اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو. مِن فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے. یعنی اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، اس میں سے تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو. تو فضل اللہ مرکب اضافی، من لگا تو فضل جو ہے مضاف حالت جر میں چلا گیا. من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. اور ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ جو الفاظ تھے ذالکم، اب دیکھیں پھر خطاب چونکہ جمع مذکر سے، اس لیے آپ دیکھیں اشارہ جو ہے وہ لگا ہے کم کی ضمیر کے ساتھ، یعنی ذالکم. ترجمہ یہ کریں گے کہ یہ بہتر ہے. ذالکم یہ خیرن بہتر ہے. لکم لام جارہ، بات ہوئی تھی کل کہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو
زبر والا استعمال ہوتا ہے، لکم تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور پھر آگے الفاظ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو الحمدللہ اسم جو ہے وہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے. اسم کے تین اعرابی حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، ان کے حوالے سے آپ کو واقفیت حاصل ہو گئی ہے. اور اب آپ کو اسماء کے حالت رفع میں اور حالت جر میں ہونے کی وجوہات تقریباً معلوم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ حالت جر میں جانے کی وجوہات تو معلوم ہو ہی چکی ہیں. رفع کی مزید بھی آگے آئیں گی، نصب کی ابھی آپ کے سامنے کوئی وجہ نہیں آئی، انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے چلیں گے تو یہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. دعا اللہ تعالیٰ سے کر لیں سب مل کے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور پھر سب سے اہم دعا کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آپ کو میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ عربی زبان میں جو حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں ان حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے ان کی تعداد بھی بیان کر دی تھی کہ وہ 7 حروف جارہ ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. آپ نے کچھ ورکنگ کرنی ہے اور وہ ضمائر جو ہے وہ چارٹس کی شکل میں مکمل کرنے ہیں. تو ان حروف جارہ کا ضمائر کے ساتھ استعمال، باقی ضمائر کے ساتھ تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن چند ضمائر کے ساتھ جو شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ، اور یہ بات ہم کل دیکھ چکے ہیں کہ چونکہ حروف جارہ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، لہٰذا حروف جارہ کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ حالت جر والے ضمائر استعمال ہوں گے. اور ہم نے 2 چارٹ ہی یاد کیے ہیں ضمائر کے، ایک حالت رفع والا چارٹ ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، اور ایک حالت نصب اور جر والا چارٹ ہے اٹیچڈ ہو ہما ہم اٹیچڈ ہا ہما ہننا. اب یہ جو حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں ضمائر کے ساتھ، ان میں سے جو موٹے موٹے حروف ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر بیان کروں. پہلا حرف جر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ با جو ہے آپ کو پتا ہے کہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور وہ جو چارٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، وہ تھا اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما اور اٹیچڈ ہم، یعنی ہو ہما ہم، اور پھر ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. یا اور یا پر اب دونوں علامات آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ یا متکلم پر علامت سکون بھی آتی ہے اور اس پہ زبر بھی آتی ہے. اور اٹیچڈ نا. اب با کو استعمال کرنا ہے ہم نے. اب دیکھیں یہ شکل آپ کی بن رہی ہے، یعنی جو ضمائر حروف جارہ کے بعد استعمال ہونے وہ ہم نے پہلے ہی لکھ لی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، بجائے اس کے کہ پہلے میں ہوا ہما ہم لکھوں پھر اس کی حالت چینج کروں. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف جارہ کے بعد یہی ضمائر آنے ہیں. تو اب دیکھیں یہ شکل آپ کے سامنے اوریجنلی بنتی ہے بیہو، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے. لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے اس کے بارے میں جو باتیں آپ کو پتہ ہیں وہ کیا ہے کہ یہ اٹیچڈ ہو کی ضمیر آپ کو الٹے پیش کے ساتھ بھی لکھی ملتی ہے، یہ آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھی ملتی ہے، یہ آپ کو سیدھی زیر کے ساتھ بھی لکھی ملتی ہے، اور یہ آپ کو اپنی نارمل حرکت کے ساتھ یعنی سیدھے پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ملتی ہے. اسی طرح یہ جو اٹیچڈ ہما ہم اور ہننا،
یہ 3 ضمائر ہیں. یہ آپ کو اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم اور اٹیچڈ ہننا کی شکل میں بھی ملتے ہیں. لیکن کب؟ جب ان سے پہلے زیر آ جائے یا یا ساکن آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بھی آپ نے سامنے رکھنی ہے. اور لام کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گا. تو یہ بیہو کیا بن جائے گا جی؟ اس سے پہلے زیر ہو تو آپ کھڑی زیر لکھتے ہیں، ایسی ہے نا. تو یہ پہلا بن گیا آپ کا بیہی. دوسرا، ہما سے پہلے میں نے کہا زیر آ جائے تو اس کو آپ نے ہما پڑھنا ہے، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ بیہما. ہم سے پہلے زیر آ جائے تو ہم پڑھنا ہے، بیہم. یہ ایسے ہی رہے گا، بیہا، بیہما، بیہنہ. کلیئر ہو گیا نا؟ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ. یا کی تو ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، لہذا با پہ پہلے ہی زیر ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بی اور بنا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ با جو ہے پورا آپ کا چارٹ ایک مکمل ہو گیا. اس کے بعد دوسرا حرف کون سا تھا جی؟ جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے حروف جارہ. ہاں جی، کیونکہ با کے بعد تا دوسرا پڑا تھا حرف جر، لیکن تا ضمائر کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. اگلا تھا لام. لام جارہ. لام جارہ جب کسی اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اسم یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ ظاہر زید ظاہر ہے، کتاب ظاہر ہے، کرسی ظاہر ہے. ضمیر پروناؤنس. تو اسم یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے. تو جب لام جارہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے. لی زیدن، للہ. کلیئر ہو گیا نا؟ للمتقین. تو زیر آ رہی ہے. لیکن لام جارہ میں نے بتایا تھا جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پہ زبر آ جاتی ہے. ٹھیک. تو دوسرا حرف آپ کا ہے لام. لام جارہ اب چونکہ ضمائر کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو اس پہ ہم نے زبر رکھنی ہے. تو پہلا کمبینیشن آپ کہے گا لہو. لیکن اس اٹیچ ہو سے پہلے زبر آ جائے تو آپ اسے الٹے پیش کے ساتھ پڑھتے اور لکھتے ہیں لہو ملک السماوات والارض. ٹھیک. اس کے لیے. لہما، لہم، لہا، لہا ما کسبت، لہما، لہنہ. لکا تیرے لیے، لکا تیرے لیے. لکما، لکم، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. لکی کسی مؤنث سے میں کہوں گا تیرے لیے. حضرت مریم سلام اللہ سے سوال کیا تھا نا زکریا علیہ السلام نے کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ لکما، لکنہ. اچھا اب یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے پہلے زیر ہو، تو لام پہ اوریجنلی یعنی ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زیر ہی آتی ہے، لہذا لام کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. لی میرے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر یا کی زبر کے ساتھ پڑھیں تو لیا. تو لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. لنا ہمارے لیے. لنا اعمالنا، لنا اعمالنا. اب دیکھیں آپ کو گرامر ساری بھول جائے بے شک، لیکن آپ جب ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے، یہی اصل میں ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ظاہر بات ہے آپ نے چونکہ صرف خود ہی یہ کام نہیں کرنا کہ آپ کو آ گیا بس کافی ہے، آپ نے دوسروں تک بھی یہ پہنچانا ہے. اس کے لیے آپ کو گرامر جو ہے باقاعدہ یاد بھی اس کے رولز کرنے پڑیں گے اور پھر دوسروں کو بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مولانا عبداللہ جو مقصد تھا آپ کہیں گے جی رولز کیا ہمیں ضرورت ہے یاد کرنے کی، یہ جو آپ کے سامنے آپ یہ باتیں آ رہی ہیں آپ نے سمجھ رہے ہیں تو یہ رولز کی وجہ سے ہی سمجھ رہے ہیں. اگر وہ پہلے نہ پڑھے ہوں تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ پھر صرف رٹا ہی ہے. یعنی چند الفاظ کو آپ یاد کر لیں جی لنا کے یہ معنی ہوتے ہیں، لکم کے یہ معنی ہوتے ہیں، اعمالنا کے یہ معنی ہوتے ہیں، اعمالکم کے یہ معنی ہوتے ہیں. لیکن یہ بنے کیسے ہیں اس کے لیے دیکھیں پورا ہمارا ایک
پروسیجر ہے جس سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے. تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو بغیر گرامر کی مسائل میں الجھے ہوئے آپ بڑی آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال. تیسرا حرف جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے جی؟ فی. ہاں جی، فی ہو یہی بنتا ہے نا. اٹیچڈ ہو اس ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو اس اٹیچ ہو پر آپ سیدھی زیر پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو یہ بن گیا آپ کا فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں، ان اٹ، ٹھیک ہے نا. فیہما، ہما ہم ہنہ سے پہلے زیر یا ساکن آ جائے تو ہما ہم اور ہنہ پڑھتے ہیں. فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکن، فی اور پھر یا. ٹھیک، یہ دیکھیں کیا ہوا ہے یہاں پر، دو یا آگے نا، ایک فی کا یا ہے اور ایک یا متکلم کا یا. دو یا آگے تو دو یا جب آ جائے تو دونوں کو مرج کر دیا آپ نے، ایک یا کی صورت میں لکھا یعنی شد کے ساتھ لکھ دیا، اور یا پر جو دوسری علامت زبر والی آتی ہے اس کو ویل کیا اور یہ آپ کا بن گیا جی فیا. ٹھیک، اور آخری فینا، والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہمارے راستے میں، مراد ہم میں، مراد کیا ہے، ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے اپنے راستے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. ہاں جی، من ہو اوریجنلی اٹیچ ہو ایسے استعمال ہوگی، ایسے ہے نا. یا ساکن آئے تو زیر آتی ہے، لیکن ادر دین یا ساکن کوئی حرف ہوگا تو یہ اسی طرح اپنی نارمل حرکت جو ہے پیش کے ساتھ استعمال ہوگا. منہ، اس سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، من کا، منکما، منکم. ٹھیک، اب یہاں پر وہ ہنہ بھی آپ کریں گے، منکم، من کی، منکما، میں تجوید کو سائڈ پہ کرتے پڑھ رہا ہوں، منکنہ، من اور یا، یہ ہو گیا نا. اب دیکھیں، اب جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے، من پلس یا، اس یا کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ زیر ہو، ہر کوئی زیر ہو. اور یہ من جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آگے ملا کر پڑھتے ہیں زبر دے کر پڑھتے ہیں، ایسے ہے نا، من اللہ، من السماء. اچھا، اب اس کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے پہلے زیر ہو، یہ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا نا. اس کا مسئلہ مجھ سے پہلے زیر ہو، یہ کہتا ہے میں نے اپنے آخری حرف کو زیر دینی نہیں، میں تو زبر دے کے ملایا کرتا ہوں. جھگڑا ہو گیا. جب بھی دو کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے عرفان صاحب؟ دو کے درمیان جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ کوئی تیسرا بیچ میں آتا ہے اور وہ تیسرا جو ہے آ کے مسئلے کو حل کرتا ہے. اچھا، اس یا کی، یا متکلم کی ڈیمانڈ اسم نے ہمیشہ پوری کی. اسم بڑا شریف سا آپ کہہ لیں کلمہ ہے، وہ جب بھی آیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جو کہتے ہیں منظور. لیکن فعل اس کی بات کبھی نہیں مانے گا. جب فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئے گا. حرف جو ہے یہ چونکہ ہم درمیان میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ کبھی مان لیتا ہے کبھی نہیں مانتا. تو من جو ہے یہ حرف ہے، یہ نہیں بات مان رہا. اس کی جھگڑا ہوا، جھگڑے دو میں جھگڑا ہو تو تیسرا آیا، اور وہ تیسرا جو ہے ذہن میں رکھیے کہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے نا
تو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہی آتے ہیں بیچ میں، ٹھیک، ہر جگہ وہی آ جاتے ہیں. تو جب بھی عربی زبان میں دو کے درمیان جھگڑا ہوگا تو جو تیسرا آئے گا نا وہ ہوتا ہے جی نون. یہ نون آ جایا کرے گا جب بھی عربی میں جھگڑا ہو دو حروف کے درمیان تو نون صاحب موجود. یہ پوچھتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے زیر چاہیے. کہتے ہیں ہاں بھائی تم. یہ کہتا ہے کہ میں تو زیر دے نہیں سکتا، میں تو زبر دیتا ہوں. کہتے ہیں اچھا ایسا کرو تم مجھے زیر دے دو، تم مجھے زیر دے دو. اب دونوں اکٹھے ہو گئے، دونوں اکٹھے ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک نون لکھ کے شد لکھ دیں گے اور دوسرے والے نون کو زیر دے کے اس یا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کر دیں گے. تو یہ بن گیا آپ کا منی. ٹھیک ہے، من نی. کلیئر ہو گیا جی. اور یہ آپ کا بن گیا من نا. اب وہ چونکہ صرف دو نون ہی ہے اس لیے ان دو نون کو ایک نون کی صورت میں آپ لکھ دیں گے شد کے ساتھ، تو بن گیا من نا. ان انہو آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. انہما ایسے صحابی جن کے والد بھی صحابی ہوں تو آپ کہتے ہیں انہما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. انہم دو سے زائد صحابہ کے لیے آپ کہتے ہیں انہم. انہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہما انہن. انکا انکما انکم. انکی انکما انکن. ان نی. اب یہ اس کا ہمسایہ ہے نا، من اور ان دونوں ساتھ ساتھ ہے. تو وہ جو آپ نے سنا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہاں پر ان بھی جو ہیں وہ اڑ گئے. یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا تو نون کا مسئلہ نہیں ہے نا، اسے تو زیر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کا ہمسایہ ہے تو اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے اس دفعہ پھر میرے ساتھ بھی یہی تمہیں سلوک کرنا پڑے گا. پھر نون صاحب بیچ میں آئے اور بن گیا انی اور انا. ہاں جی. الہ ملے گا تو سیدھا ہو جائے گا الیہو. الیہو نہیں، اٹیچ ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو زیر. الیہی. کلیئر. الیہما. الیہم. الیہا. الیہا اس مؤنث کی طرف. فارسلنا الیہا روحنا. تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فتمثل لہا. اب دیکھیں وہ ضمائر سارے آپ کے سامنے آئیں گے. فتمثل لہا تو اس نے اس مؤنث کے لیے شکل اختیار کی بشرن سویہ، ایک صحیح سالم بشر کی. بہر الیہما الیہن. اب یہ کیوں آ رہے ہیں ان پہ ہما ہم اور ہنا، یہ الحمدللہ کلیئر ہے. الیکا تیری طرف. الیکما. الیکم. الیکی. الیکما. الیکن. الی یا ساکن دوسرا یا دونوں یا مرج ہو گئے اور یا کی جو دوسری حرکت ہے یعنی زبر والی اس کو اپنے ویل کیے. الیہ میری طرف اور الینا. الینا ہماری طرف. انا الینا ایابہم یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے. الا ہاں جی. الا ہو نہیں علی کھڑا ہے، ملا کر پڑھیں گے تو سیدھا ہو جائے گا. علی ہی. علی ہو نہیں. اچھا قرآن مجید میں ایک جگہ علی ہو بھی استعمال ہوا ہے اوریجنلی اپنی فارم میں. یہ آپ کے لیے ذرا ڈھونڈ کے بتائیے گا کہاں پر استعمال ہوا ہے. لیکن چینجز کے ساتھ جو بنے گا وہ علیہ. آپ کہتے ہیں نا علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام یعنی اس پر.
اوریجنلی استعمال ہوا ہے نا یعنی جو علیہ بنتا ہے نا اوریجنلی تو علیہ بنتا ہے، تو ایسے کا ایسا استعمال ہوا ہے. کہاں استعمال ہوا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. علیہ علیہما، یا ساکن آ گیا جب بھی ہما ہم اور ہنہ سے پہلے تو اس کو آپ ہما ہم اور ہنہ پڑھیں گے. علیہما علیہم، یعنی ہمارے حفظ کی قرات میں علیہم اور دوسری قرات میں جب آپ سنیں گے تو علیہم ہی سنیں گے. ٹھیک ہو گیا. علیہم انمتا علیہم، علیہا حضرت مریم سلام علیہا، علیہما علیہن علیکا السلام علیکا، علیکما علیکم السلام علیکم، علیکی علیکما علیکن، علی یا علی یا ساکن تھا، یا متکلم دو یا دونوں کو مرج کر دیا اور یا پر جو یا متکلم پر وہ زبر آپ نے حرکت اویل کی، علیہ مجھ پر، وسلام علیہ یوم ولدت، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. سورہ مریم کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اور علینا ہم پر، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. تو یہ جو آپ کے حروف جارہ سارے کے سارے نہیں، 17 حروف جارہ ٹوٹل، 17 میں سے ہم نے 11 پڑھے، اور 11 میں سے کتنے استعمال ہوتے ہیں ضمائر کے ساتھ؟ 7. وہ 7 کے ساتھ آپ کے سامنے جو الحمدللہ آگے. یہ دیکھیں جو حروف جارہ آپ کے سامنے آئے ہیں ان کے اپنے ایک معنی ہے. ایسی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہتے ہیں من، اس کے اپنے ایک معنی ہے، کیونکہ حرف کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کیا ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو کلمہ جب کہہ دیا تو وہ بامعنی لفظ ہے، اپنا مفہوم واضح نہیں کرے گا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کے نہ آئے. اس کے اپنے ایک معنی ہے، سے، فرام. اسی طرح فی، اس کے ایک معنی ہے، اپنے ایک معنی ہے میں، ان. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب چونکہ آپ نے ان حروف کے اپنے معنی پڑھے، لیکن اگر آپ کو ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے یہ حروف نظر آئیں اور اپنے معنی میں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں، اپنا جو ان کا معنی میں نے آپ کو بتایا ان معنی میں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو ایگزامپل رکھی ہے، فی کا مترادف انگریزی میں کیا ہے آپ کا؟ ان. ٹھیک، آپ ان استعمال کرتے ہیں نا کہ یعنی وی آر ان دا ہال، ان دا کلاس، تو ہم سب کلاس میں ہیں، بالکل اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ آئی بلیو ان اللہ، تو آپ بتائیں کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. یہی آ گیا نا. یعنی اب یہاں پر وہ میں، اب یہ نہیں مانا کریں گے کہ میں. اب یہ دیکھیں ہم اردو میں لفظ استعمال کر رہے ہیں پر کا، کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. تو یہ اصل میں پر اور ان بلیو کے ساتھ ان لگا، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ پریپوزیشن. پریپوزیشن ہے نا. اچھا اب عربی زبان میں آپ کہنا چاہتے ہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کے لیے آپ پر کے لیے اللہ کا ورڈ یوز نہیں کریں گے. آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمنتو باللہ، آمنتو باللہ. اب وہاں پر آمنا ورب کے ساتھ جو پریپوزیشن یوز ہوگی وہ باقی پریپوزیشن یوز ہوگی. تو یہ پریپوزیشن اپنی جگہ پر ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے عربی زبان کا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے یہ پریپوزیشن کے حوالے سے یہ انگریزی میں بھی غلطیاں یہیں پر ہمارے سے ہوتی رہتی تھی کہ کسی جگہ پر کچھ لگا دیا، کسی جگہ پر کچھ لگا دیا، لگنا یہ تھا لیکن لگا یہ دیا. اور یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ مطالعے پر. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو ڈکشنری بتاتی ہے کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن لگنی ہے تو کیا مفہوم آنا ہے. تو یہ ایک اہم بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. جیسے قرآن مجید میں اور بھی ہے من کے حوالے سے. سورہ ہود میں الفاظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے جب بھی
وہ بڑے سردار گزرتے تھے، تو الفاظ ہے سخرو، وہ ہنستے تھے منہ، ٹھیک. اب سخرو منہ، اب آپ اس کا لفظی ترجمہ کرنا چاہیں گے تو بنے گا ہی نہیں، یعنی وہ ہنستے تھے اس سے نہیں، ان پر ہنستے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قالا ان تسخروا منا، اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو فنسخروا منکم، تو ہم بھی تم پہ ہنسیں گے کما تسخرون، جیسے کہ تم ہنستے. تو یہ دیکھیں پریپوزیشن آپ کو بتائے گی، تو اپنی جگہ پر بڑا ایک دلچسپ جو ٹاپک ہے عربی زبان میں ورب کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال. اور آپ کو پتا ہے پریپوزیشن کے ساتھ ہی معنی چینج ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، اس جملے کو ذرا غور سے دیکھیں، اعوذ باللہ. اب باللہ با کا ہم نے لفظی معنی جو ہے وہ کیا پڑھے ساتھ، یہ معنی پڑھے نا. تو اب یہ نہیں کہیں گے اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ساتھ، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور کس سے پناہ میں آتا ہوں، کس سے بچنے کے لیے پناہ میں آتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ حروف جارہ یعنی پریپوزیشن کے طور پہ آپ کے استعمال ہوں گے. تو اس لیے ایک تو ان کے اپنے اپنے معنی ہیں، کلیئر ہو گیا. اور ایک جب آپ کو اپنے معنی میں نظر نہ آئے تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ورب کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں اور اس کا اپنا ایک مفہوم ہوگا. کلیئر ہو گیا جی. اب حرف جر اور مجرور یعنی مرکب جاری، اس مرکب ناقص کی حیثیت جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے. یعنی ہم نے جو بھی مرکبات پڑھے ہیں، مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی پڑھا، مرکب شاری پڑھا، مرکب اضافی پڑھا، ٹھیک ہے. اب وہ تینوں مرکبات ہم نے دیکھے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ آپ کا مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے، دونوں جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ کے دو ہی پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر. تو مرکب توصیفی دونوں جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. مرکب شاری آپ کا صرف مبتدا بن کر آ سکتا ہے، وہ خبر بن کے نہیں آتا. اچھا مرکب اضافی تیسرا مرکب ناقص، وہ مبتدا بھی بن کر آ سکتا ہے، خبر بھی بن کر آ سکتا ہے. دونوں جگہ پر اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہم نے کی ہیں، وہ ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں. اب رہ گیا ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص یعنی مرکب جاری. تو ہم دیکھیں گے کہ اب یہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آ رہا ہے. کیا یہ مبتدا بن سکتا ہے؟ کیا یہ خبر بن سکتا ہے؟ پہلے جملے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں. آدمی موجود ہے، آدمی گھر میں موجود ہے. پہلے والے جملے کو سامنے رکھتے ہوئے مبتدا اور خبر کا تعین کریں. پہلے والے جملے کو سامنے رکھتے ہوئے، الگ سے کریں گے تو آپ کے ریزلٹس اور ہوں گے. اس کو سامنے رکھیں گے تو ریزلٹس اور ہوں گے. مبتدا کیا ہے؟ آدمی مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے موجود ہے، خبر ہے. اب دیکھیں اضافہ ہو گیا اب آپ کے جملہ اسمیہ میں ایک مرکب جاری کنسٹرکشن کا. ایسے ہی ہو گیا نا، ایک مرکب جاری کنسٹرکشن آپ کے جملہ اسمیہ میں ایڈ ہو گئی. اب آدمی مبتدا موجود ہے، خبر جملہ پورا ہو رہا ہے، آدمی موجود ہے. اب اس میں ایڈ ہو گیا گھر میں ایک مرکب جاری ایڈ ہو گیا. اب اس مرکب جاری کی حیثیت جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ یہ متعلق بن کر آتے ہیں. جار مجرور جملے میں ہمیشہ متعلق ہو کر آتے ہیں، ذہن میں رکھیے. اب وہ کس کے متعلق ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیلز ہیں ابھی ہمارے سامنے، چونکہ زیادہ آپ دیکھیں. آپ نے کہا نا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ مبتدا خبر کیا، آپ نے کہا جی آدمی مبتدا اور خبر جو ہے گھر میں موجود ہے. تو اصل میں یہ خبر کے متعلق ہی ہے. تو جملہ اسمیہ میں اس وقت اس کی حیثیت متعلق خبر ہے، یہ خبر کے متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ جملہ اسمیہ میں جار مجرور جو ہے وہ متعلق خبر ہو کر استعمال ہوگا.
کلیئر ہو گیا؟ اب آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، رولز وہی ہیں، پہلے مبتدا کو ٹرانسلیٹ کریں گے، پھر خبر کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کے بعد گھر میں کہ عربی آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی پڑھ کر آئیں، اس کو اینڈ پہ لے آئیں گے، یعنی تیسرے نمبر پہ لے آئیں گے، تو کیا عربی بنے گی اس کی؟ الرجل موجود فی البیت، الرجل موجود فی البیت، الرجل مبتدا، موجود خبر، فی آپ کا حرف جر، البیت مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو گئے موجود کے، مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، پورا انالیسس آپ کے سامنے آ گیا۔ جملہ اسمیہ میں جار مجرور ابھی تک جو آپ کے علم میں آیا وہ یہ ہے کہ وہ متعلق ہوگا اور عام طور پہ وہ خبر کے متعلق ہے۔ اس سے مزید آگے جائیں گے تو مثلا ان دونوں جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بھی جملہ آ سکتا ہے، جی آدمی گھر میں ہے، آدمی گھر میں ہے، اس وقت موجود خبر غائب ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.